اردو اوشن کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ نورین ایک خوبصورت لیکن غریب گھرانے کی لڑکی تھی۔ اس کے ماں باپ نے اس کی شادی بھی ایک غریب شخص سے کر دی جو محنت مزدوری کر کے گھر کا خرچ چلاتا تھا۔ ابھی شادی کو کچھ سال ہی گزرے تھے کہ اچانک ایک دن نورین کو اطلاع ملی کہ اس کا شوہر ایک کار سے ٹکرا کر موقع پر ہی دم توڑ گیا ہے۔ یہ خبر اس پر قیامت بن کر گزری۔ 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کا خرچ وہ کیسے اٹھائے گی؟ اب تو اس کے سر پر ماں باپ کا سایہ بھی نہیں تھا۔ آنے والی زندگی اس کے سامنے پہاڑ کی طرح سر اٹھائے کھڑی تھی، جس کو 2 بچوں کا وزن اٹھا کر سر کرنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس کے شوہر کے جنازے میں حاجی صاحب بھی شریک تھے، جس کی گاڑی سے ٹکرا کر وہ مرا تھا۔ جنازے کے بعد حاجی صاحب افسوس کرنے جب نورین کے پاس آئے تو اس کے حسن کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ وہ بامشکل 25 برس کی تھی، جو دیکھنے میں کنواری نظر آتی تھی۔ حاجی صاحب کا دل نورین کو دیکھ کر بے چین ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد نورین گھر میں اکیلی بیٹھی اپنی قسمت کو رو رہی تھی کہ حاجی صاحب کی بڑی سی گاڑی دروازے پر آ کر رکی۔ مہینے بھر کے راشن کے ساتھ نقد رقم بھی نورین کے ہاتھ پر رکھی تو نورین دل سے حاجی صاحب کی شکر گزار ہو گئی۔ بھلے اس کا شوہر اسی آدمی کی گاڑی سے ٹکرا کر مرا تھا، لیکن اس میں قصور اس کے شوہر کا اپنا تھا۔ پھر اگر حاجی صاحب مدد نہ بھی کرتا تو اس کو کون پوچھ سکتا تھا؟ وہ تو فیکٹریوں ملوں کا مالک تھا۔ نورین نے جلدی سے چائے بنا کر حاجی صاحب کو پلائی اور حاجی صاحب پھر آنے کا کہہ کر واپس چلا گیا۔ اس کے بعد تو یہ معمول بن گیا، وہ خود آتا یا نہ آتا مگر نورین کو کسی چیز کی کمی نہ آنے دیتا۔ ایک دن نورین کھلے بالوں اور معمولی سے گھسے پرانے سوٹ کو پہنے فرش پر جھاڑو لگا رہی تھی۔ اس کا جسم جگہ جگہ سے نمایاں ہو رہا تھا کہ اچانک حاجی صاحب دروازہ کھلا دیکھ کر بنا اجازت کے اندر آ گیا۔ نورین کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کب سے پاس کھڑا اس کے جسم کی حرکات کو بغور دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی نورین کی نظر حاجی صاحب پر پڑی، وہ شرم کے مارے سمٹ کر رہ گئی۔ حاجی صاحب نے کہا کہ معاف کرنا، دروازہ کھلا دیکھ کر میں بلا اجازت اندر چلا آیا۔ نورین نے مسکرا کر کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ کا اپنا گھر ہے، آپ جب چاہیں آ سکتے ہیں۔ وہ تو پہلے سے ہی حاجی صاحب کے احسانات تلے دبی ہوئی تھی اور کسی طرح بدلہ چکانا چاہتی تھی۔ نورین نے آگے بڑھ کر حاجی صاحب کا ہاتھ تھام لیا اور جذباتی ہو کر بولی کہ حاجی صاحب، زندگی نے وفا کی تو کسی موڑ پر آپ کے احسانات کا بدلہ ضرور چکاؤں گی۔ حاجی صاحب نے کہا کہ نورین، اگر میں تم سے ایک چیز مانگوں تو تم مجھے انکار تو نہیں کرو گی نا؟ نورین نے کہا کہ حاجی صاحب، آپ مانگ کر تو دیکھیں، میں تو جان دینے کو بھی تیار ہوں۔ حاجی صاحب نے کچھ توقف کے بعد کہا کہ میں تم سے نکاح کر کے عمر بھر تمہارے اخراجات اٹھانا چاہتا ہوں۔ نورین حیرت سے بولی کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہاں آپ اور کہاں میں؟ دوسرا، آپ کی بیوی کیسے اس بات کی اجازت دے گی آپ کو؟ حاجی صاحب بولے کہ میری بیوی بہت سال پہلے میرا ساتھ چھوڑ کر اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، تب سے اب تک میں نے دوسری شادی نہیں کی۔ جب تم کو پہلی بار دیکھا تھا میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ اس کے شوہر کو تو میں واپس نہیں لا سکتا، لیکن اگر ہو سکا تو زندگی بھر اس کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ نورین نے خاموشی سے اپنا سر جھکا لیا۔ ناظرین کرام، اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ شکریہ۔